نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات برکت کے لیے 2-3 مرتبہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا علم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب پروردگار صدقہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کہنے کے بعد، سننے کے بعد سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے، قاموا کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ لذہب بسمعہم وابصارہم، ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمایا۔ اب اس کی تفسیر نور العرفان مفتی ملت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یعنی منافقوں کی اس بد عملی کی سزا تو یہ ہے کہ انہیں اندھا بہرا کر دیا جائے، مگر رب نے انہیں اندھا بہرا نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اسباب کا اثر رب کے ارادے پر موقوف ہے۔ آگے فرمایا یہاں شے سے مراد ہر ممکن چیز ہے جو مشیت الہی میں آ سکے، واجبات اور محالات اس میں سے نہیں، لہٰذا نہ تو رب تعالی خود عیب سے متصف ہو سکتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور نہ واجب اپنی ذات کو فنا کر سکتا ہے کہ وہ واجب ہے۔ اس عہد سے خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ماننا انتہا درجے کی حماقت ہے۔
اس کے لیے انشاءاللہ میں پھر آپ حضرات سے التجا کروں گا کہ بعض لوگوں نے خاص کر دیوبندیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر میں انشاءاللہ ایک آدھے دن میں پورا درس عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ تو گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندی، مصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے۔ بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سرافگندہ ہیں۔ تو اب آئیے آپ حضرات کے سامنے میں تفسیر ابن کثیر سے پڑھنے لگا ہوں اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ صاحب ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ بعض کو کھجور کے درخت جتنا، کسی کو قد آدم جتنا، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سے روایت ہے، انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق، جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، بعض کا کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو خالص منافق جس کی مثال آگ کی روشنی سے دی گئی، دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں، کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، انہی کی مثال بارش سے دی گئی ہے۔ یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ ٹھیک اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو، اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، پس روشنی پر روشنی، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ صحیحین میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ نفاق عملی ہو خواہ اعتقادی ہو۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، خاص کر خارجی لوگ جن کو یہاں غیر مقلدین وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے، ان کے عقائد درست نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان کے عقائد، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، اور روافض کے عقائد صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ازواج مطہرات کے لیے ان کے عقائد بھی درست نہیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल 4 किस्म के हैं। एक तो साफ़ दिल जो रोशन चिराग की तरह चमक रहा, दूसरे वो दिल जो गिलाफ आलूद हैं, तीसरे वो दिल जो उल्टे हैं, चौथे वो दिल जो मखलूत हैं। पहला दिल मोमिन का है जो पूरी तरह नूरानी है, दूसरा दिल काफिर का दिल है जिस पर पर्दे पड़े हुए हैं, तीसरा दिल खालिस मुनाफिकों का है जो जानता है और इनकार करता है, चौथा दिल उस मुनाफिक का है जिसमें ईमान और नफाक दोनों जमा हैं। इस हदीस की इसनाद बहुत ही उम्दा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और आँखें बर्बाद कर दे। मतलब ये है कि जब उन्होंने हक़ को जानकर उसे छोड़ दिया तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यानी अगर चाहे तो अज़ाब और सज़ा दे, चाहे तो माफ़ फरमा दे। यहाँ कुदरत का बयान इसलिए किया कि पहले मुनाफिकों को अपने अज़ाब, अपनी जबरूत से डराया और कह दिया कि वो उन्हें घेर लेने पर कादिर है और उनके कानों को बहरा करने और आँखों को अंधा करने पर भी कादिर है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और शान है। इमाम इब्न जरीर फरमाते हैं कि ये 2 मिसालें एक ही किस्म के मुनाफिकों की हैं और माना में वाव के है। जैसे फरमाया वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा, या लफ्ज़ औ इख्तियार के लिए है, यानी ख्वाह ये मिसाल बयान करो ख्वाह वो मिसाल बयान करो, इख्तियार है। कुर्तबी फरमाते हैं कि यहाँ पर तसावी यानी बराबरी के लिए है, जैसे अरबी ज़बान का मुहावरा है जालिसुल हसन औ इब्न सरीन। ज़मख़शरी भी यही तौजिया करते हैं। तो मतलब ये होगा कि इन दोनों मिसालों में से जो मिसाल चाहो बयान करो, दोनों उनके मुताबिक हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब थोड़ी सी तफसीर रूहुल बयान भी समाअत फ़रमा लें। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में ये इरशाद फरमाया है कि इंसान जो भी करता है उसकी जो नीयत होती है उसके मुताबिक उसको फल मिलता है। तो साहिब रूहुल बयान हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस आयत करीमा की तफसीर में एक हदीस नकल फरमाई है, वो समाअत फरमा लें। जिसकी हिजरत अल्लाह जल्ल शानहू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, बस उसकी हिजरत वाकई इलाही की तरफ है। और जिसकी हिजरत दुनिया के हुसूल या औरत के ब्याह के लिए है, बस जिस मकसद के लिए उसने हिजरत की वही उसे मिलेगा। देखिए इसमें हर इरादा वाले को उसके इरादा पर कैसे जज़ा दी गई। और इबरत का मकाम है कि दुनिया का दोबारा ज़िक्र नहीं किया ताकि इसके अदम एतबार का पता चल सके और ये भी इल्म हो जाए कि दुनिया सिर्फ़ लहू उलाब का नाम है, गोया इसका वजूद ही नहीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आपका क्या हाल है, आप हंस कर फरमाने लगे मत पूछिए। आपने फरमाया उन लोगों पर क्या गुज़रती है जो दरिया में कश्ती पर सवार हों, लेकिन कश्ती राह में टूट जाए और हर एक अपने अपने तख्ते पर लटक जाए। अब बताइए उन लोगों का क्या हाल होगा। उस शख्स ने कहा बड़ा ही सख्त परेशानी में होंगे। आपने फरमाया मेरा इससे भी बुरा हाल है, क्योंकि मौत मेरा दरिया और हयात कश्ती है और गुनाह तख्ते हैं। अब तू बता कि जिसकी हालत हो इसका क्या, जिसकी ये हालत हो उसका क्या हाल होना चाहिए। फलिहादा गुनाह को तर्क करते हुए अल्लामुल ग़ुयूब की तरफ
رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ایمان پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔